بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ مانیسا ترکی کا ایک بہت ہی پرانا شہر ہے۔ یہ شہر اجمیر کے قریب واقع ہے۔ قدرتی جنگلوں، پرانے بازاروں کی وجہ سے پورے خطے میں بہت مشہور ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترک اسے شہزادگان کا شہر کہتے تھے، کیونکہ بادشاہ اپنے شہزادوں کو بچپن میں ہی مانیسا میں بھجوا دیتے تھے، کیونکہ مانیسا علم و فضل کے لحاظ سے، دین و دنیا کی تعلیم کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ شہر تھا۔ اس میں بچوں کی تربیت، دینی تعلیم بہت اچھے طریقے سے دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ مانیسا میں اور بھی بہت سی خصوصیات تھیں۔ سلطان محمد فاتح کا بچپن بھی اسی میں گزرا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی اچھے مہمان نواز تھے، کیونکہ بادشاہوں کے بچے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور عام طور پر یہ رواج ہوتا ہے کہ جو کام بادشاہ کرتے ہیں وہی کام رعایا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جو چیزیں مانیسا شہر میں پکائی یا کھائی جاتی تھیں، وہ کیونکہ بادشاہوں کی روٹین بن جاتی تھی، پھر وہی چیزیں عام عوام میں بھی مشہور ہو جاتی تھیں اور پوری مسلم دنیا ان کو اپنا لیتی تھی۔ ہم چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسا کہ زردہ مانیسا میں کھایا اور پکایا جاتا تھا، اور وہاں کی یہ ایک مشہور ڈش تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں زردہ پکایا اور کھایا جانے لگا۔ وہاں کی ایک اور مشہور ڈش جسے بانڈا کہا جاتا ہے، یہ دیسی گھی، گڑ اور جڑی بوٹیوں کے مکسچر سے بنائی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں کی ایک ملکہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئیں اور کافی کمزور اور لاغر ہو گئیں۔ وہ کسی طریقے سے بھی صحت یاب نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس نے حکیموں اور طبیبوں کو ایک ریسرچ پہ لگا دیا کہ وہ کوئی ایسی جڑی بوٹی یا کوئی ایسی دوا تیار کریں جس کی وجہ سے وہ صحت مند ہو جائے۔ پھر حکیموں اور طبیبوں نے کافی ریسرچ کے بعد یہ ڈش دریافت کی، اور پھر ملکہ کو جب اس سے افاقہ ہوا تو ملکہ نے اس ریسیپی کو پوری دنیا میں عام کرنے کا اعلان کر دیا۔ مانیسا کی کشمش دنیا کی بہترین کشمش مانی جاتی ہے۔ آج بھی مانیسا میں صدیوں پرانے محلے، گلیاں موجود ہیں۔ مانیسا میں بہت زیادہ نان کھائے جاتے ہیں۔ تقریباً ہر گلی محلے میں بڑے بڑے تندور موجود ہیں جہاں پر لوگ نان بیچتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مانیسا کے نان بہت ہی اچھے اور بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں۔ ویسے تو پورے ترکی میں نان وغیرہ لوگ تندور سے حاصل کرتے ہیں اور سالن اپنے گھر میں بناتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں تو اس طرح کا رواج نہیں ہے۔ ہم تو سالن بھی گھر پہ بناتے ہیں اور روٹیاں بھی گھر میں ہی بناتے ہیں۔ ترکی میں ایک اور رواج بھی موجود ہے کہ لوگ وہاں پر تندوروں کے اوپر ٹوکریاں لٹکا دیتے ہیں، اور صاحب ثروت لوگ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنی جتنی روٹیاں خریدتے ہیں اتنی ہی روٹیاں ان ٹوکریوں میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ غریب لوگ وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق روٹی حاصل کر سکیں۔ ایک پرانا واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ بھی ایک مسلم دنیا کا واقعہ ہے کہ جب فریج اور ٹی وی نئے نئے آنا شروع ہوئے تو اس وقت مختلف کمپنیوں نے لوگوں کو قائل کرنا شروع کیا کہ آپ لوگ فریج اور ٹی وی وغیرہ خریدیں۔ تو شروع میں جب لوگوں نے فریج وغیرہ خرید لیے تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ فریج کے آنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے دل تنگ ہو گئے ہیں،
اور پہلے جو ہم کھانا وغیرہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے وہ اب ہم نے فریجوں میں سٹور کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس وقت امام صاحب نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور مجمع میں اعلان کر دیا کہ فریج میں کھانا رکھنا حرام ہے۔ تو ان امام صاحب کی بات کا لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ لوگوں نے فریج خریدنا چھوڑ دیے۔ حکومت نے لوگوں کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ امام صاحب اور لوگ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً 700 سال تک وہ علاقہ بہت ہی خوشحال اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس علاقے میں غربت کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اور آج کل تو ہم نے قربانیوں کے گوشت بھی فریجوں میں جمع کرنا شروع کر دیے ہیں اور تقریباً 3-4 مہینے تک قربانی کا گوشت ہر آدمی کے فریج میں پڑا ہوتا ہے۔ پہلے لوگ مزدوروں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے کھانا گھر سے نہیں لانا بلکہ آپ کا کھانا ہمارے گھر میں ہوگا، ہم اس کھانے کا انتظام کریں گے۔ آج کل تو ان چیزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ ہمارے ہاں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے جو کھانا بچ جاتا تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا کرتے تھے۔ اس عادت سے جان چھڑانا تو اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی بچا ہوا کھانا غریبوں کو دے کر ان کا کچھ نہ کچھ بھلا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔